भारत ने एक बार फिर आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया है और हेड मराला के मुकाम पर बड़े सैलाब का खदशा है। और अभी मजीद सैलाब के खतरात बढ़ चुके हैं क्योंकि पंजाब के तीनों दरिया इस वक्त बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, रावी, चनाब और सतलुज। और इसके साथ साथ हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। और भारत ने दरियाए चनाब में पानी छोड़ा है और भारत ने सलाला डैम के तमाम गेट खोल दिए, जिससे दरियाए चनाब में एक मरतबा फिर हेड मराला के मुकाम पर बड़े सैलाब का खदशा मौजूद है। और भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट खोलने से 8 लाख क्यूसेक का रेला पाकिस्तान पहुंचेगा। और भारत ने चंद रोज पहले 9 लाख क्यूसेक छोड़ा था। जो ये तबाही सारी आप देख रहे हैं गिरदोनवा में, ये 9 लाख क्यूसेक की है और उसमें मजीद आप 8 लाख ऐड कर लें तो ये 17 लाख क्यूसेक बनता है। उसके बाद क्या सिचुएशन होगी वो हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। इतने खौफनाक मनाजर हो सकते हैं क्योंकि सिचुएशन ये है कि सैलाब ने पंजाब में तबाही मचाई हुई है। और एक तो ये ज़रूरत से ज़्यादा सैलाब आया है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात का इम्कान और इस बात का खदशा मौजूद था क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की हुई लड़ाई और पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया और पानी कर दिया हमारा बंद। और उसके बाद हुआ ये कि हमने जंग बंदी भी कबूल कर ली, जंग बंदी भी कर दी और बगैर कोई शराइत मनवाए हमने सिर्फ हुक्म आया अमेरिका सरकार से और हमने खुशी खुशी उस हुक्म की तामील की और नहीं पूछा कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा और ये जो सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया जा रहा है इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ये भी नहीं सोचा। और उसके बाद ये कहा गया DGI-SPR साहब की तरफ से कि वो हमारा पानी बंद करेंगे, हम उनका सांस बंद कर देंगे। लेकिन दूर अंदेशी बिल्कुल नहीं है और हम शायद आराम से बैठ गए और उन्होंने पहले पानी बंद किया और मुस्तकिल बंद किया और उसके बाद अब वो पानी जब जमा करते रहे और ये उन्होंने एक प्लान के तहत किया है। लेकिन असल है नाकामी हमारी लीडरशिप की, जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे लगी हुई है, सियासी इंतकाम पे लगी हुई है। और उसके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान साहब से मुतनफ़र किया जाए, इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई जाएँ, PTI को सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। 9 मई का ढंढोरा पीटा जा रहा है और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पूरी की पूरी अपोजिशन को दबाया जा रहा है, मीडिया को तबाह किया जा रहा है, अदलिया को तबाह किया जा रहा है। वो अपने एजेंडे पर इस वक्त हमारे हुक्मरान वो डिफेक्टो हैं या अस्करी हैं, गैर अस्करी हैं, सारे के सारे एक ही एजेंडे पर लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब इंडिया पूरे तैयारी के साथ उसने ये पानी छोड़ा है और वो बदला ले रहा है और बाकायदा तौर पे उसने ऐलान जंग कर दिया है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है ये एक तो बिल्कुल इसमें विजन नाम की कोई चीज़ नहीं है कि कोई थोड़े से सेंस होती है, सेंस नहीं है ना। इन्होंने सोचा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब उसके पास इस भारत ने इतना पानी सब किया स्टोर और उसके बाद बारिशें और अब वो सारे पानी को छोड़ रहा है मुसलसल। और हम इधर धमकियां देते रहे और ब्रसेल्स में भी और अमेरिका में भी धमकियां देते रहे और ये कहा कि जनाब हम अगर वो डैम बनाएगा तो हम डैम को मिसाइल मार के गिरा देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन भारत ने अब पानी छोड़कर, पहले पानी रोककर उसने पाकिस्तान से बदला लिया, अब वो पानी छोड़कर ऐलान जंग कर रहा है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है वो बेबस नजर आ रही है। जंग में बड़ा आबी रेला दाखिल हुआ है जी। और इसी तरीके से मुल्तान, झंग और लाहौर में पानी है, मंडी बहाउद्दीन, ये सारे के सारे शहर, कबीर वाला और पंजाब में मुतादिद शहरों में तकरीबन पिछली दफ़ा पिछले व्लॉग में बताया और सिचुएशन उससे भी वर्स्ट हो चुकी है इस वक्त। और झंग शामिल है, झंग है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, वकारा, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद, तानल्यावाला, खानेवाल, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर, भावलपुर, राजमपुर, रहीम यार खां, यहाँ पे मुसलसल जो है इन शहरों को खतरा है और पानी इन शहरों में को मुतासर कर सकता है। कई शहरों में दाखिल हो चुका है और कईयों को बर्बाद कर रहा है। सियालकोट में तालीमी इदारे 5 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं और वहाँ के जो रंगीले वजीर हैं सियालकोट के, वो सिवाय रंगीलापन के और कुछ नहीं कर रहे। और सरकारी स्कूलों को आर्जी पनाह गाहों में तब्दील किया गया है, इसलिए सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और वहाँ पे जो कैंप्स की सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैंप्स में किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है और जब लोग एहतजाज करते हैं तो उन एहतजाज करने वाले लोगों को पीटा जाता है। और पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी में कल एक बड़ा रेला जी 1,35,000 क्यूसेक पानी गुजरेगा। सतलुज और चनाब में 2 सितंबर को कल यानी कि
تریمو اور ہیڈ ورکس پر بہاؤ میں 1,00,000 क्यूसेक کا اضافہ ہوگا۔ یہ ساری صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ دریائے ستلج اور دریائے چناب اور دریائے راوی، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی شہر ہیں وہ سب متاثر ہوں گے، اور نہ صرف وہ متاثر ہوں گے بلکہ اس کے بھی باہر معاملہ جائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں غزر کو بڑھتے ہوئے سیلابی خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے جی، وہ بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ تو ہے ایک الرٹس جو جاری کیے جا رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے زمین پہ۔ اب آتے ہیں ذرا ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے جناب کہ لوگوں کو پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ سرکاری جو ہمارے اب تو سارے ٹیلی ویژن سرکاری ہیں، اب ان میں کوئی تمیز نہیں رہی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ باقی پرائیویٹ ٹی وی چینل بھی اس وقت سرکاری ہی ٹی وی چینل سمجھا جائے، وہ خبریں نہیں دے رہے، اور ان کی جگہ پہ اگر ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لڑکے باہر جاتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، اور وہ کیمپس میں جا کے پوچھتے ہیں، اور جعلی کیمپس لگائے جا رہے ہیں، اور وہ کیمپوں پہ جا کے عوام سے پوچھتے ہیں، تو عوام آگے بھرپور قسم کا ایک ان کو تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ گالیاں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں اس ٹک ٹاکر ملکہ رانی کو، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ جی یہ آتے ہیں اور آ کے ایک جعلی قسم کا بنایا جاتا ہے ریلیف کیمپ، اور وہاں پہ مانگے تانگے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد افسر بھی غائب اور وہ ریلیف کیمپ بھی غائب، اور اس کے بعد ٹی وی پہ اشتہار چل جاتا ہے کہ جناب ملکہ رانی آئی تھیں، انہوں نے یہ کر دیا اور یہ ریلیف دے دیا اور یہ ریلیف کا اعلان کر دیا، اور مصنوعی چہرے ہیں، مکروہ قسم کے چہرے، اور چہروں پہ ہنسیاں، اور ہنسیوں کے ساتھ وہ سیلاب سے متاثرین جو ہیں بے یار و مددگار لوگ، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور خالی پانیوں کو جی وہ کر رہے ہوتے ہیں، ویو کر رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بشر، یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو اس وقت میرے سامنے مختلف قسم کی صورتحال ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک کیمپ لگایا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کے حلقے میں مریم نواز اور اعظم نذیر تارڑ صاحب گئے، اور اس جعلی کیمپ کا وزٹ کیا، اور اس کے بعد قرآن پاک پر حلف اٹھا کے لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل جی جعلی کیمپ تھا، اور جیسے ہی آپ لوگ نکلے ہیں یہ جعلی کیمپ غائب کر دیا گیا، اور بجائے اس کے کہ اس کی تحقیقات کرتی مریم صاحبہ، اور اس کی تحقیقات کرنے کے بجائے الٹا جن لوگوں نے ایکسپوز کیا تھا ان پر FIR درج کروا دی گئی۔ اسی طرح زعیم لغاری ہیں، نوجوان، وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے کچھ صورتحال کو سامنے لانے کی کوشش کی، افسر شاہی کی جو 2 نمبریاں ان کو سامنے لانے کی کوشش کی، کہ کس طریقے سے جو کیمپوں، جعلی کیمپوں کا بتایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کسی بھی قسم کی سہولت میسر نہیں ہے۔ تو صحافی ہیں زعیم لغاری، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور انہوں نے کیا، ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ، صحافی نے پوچھا تھا کہ یہ جو گھر ڈوب رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں، آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور اسی بنیاد پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور سیلاب زدگان کے آنسو پوچھنے کا کوئی منصوبہ ہے؟ یہ معصوم سا سوال تھا۔ اس کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تھپڑ مکے غصون مارے گئے، اور اس کے بعد ان کو FIR بھی درج کر دی گئی، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور المناک واقعہ جی وہ ہے کہ جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ریلیف کا کام کر رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ریلیف کا کام صرف اس صورت میں کریں گے جب ان ریلیف کے سامان پہ دال روٹی چاول ڈبے جو بھی ہیں، لنچ باکس ہیں، ان پہ آپ مریم نواز صاحبہ کا بوتھا لگائیں، اور جب تک وہ بوتھا نہیں لگے گا، یعنی کہ فیس ان کا نہیں لگے گا، اس وقت تک آپ سیلاب متاثرین کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سچویشن ہے، یہ اس وقت صورتحال ہے، یعنی کہ جتنا بھی آپ نے راشن تقسیم کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگائیں، اور اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی یہ کام کرنے کی، ادروائز آپ کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب جو لوگ ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ ہر جگہ ہر گاؤں ہر شہر یہ فسادات ہو رہے ہیں، اور لوگ تنگ ہیں کیونکہ ان کا سب کچھ بہہ گیا ہے۔ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب اتنے نکمے لوگوں کو مسلط کیوں کیا گیا، اور ان کو کیوں لایا گیا؟
کیونکہ اس سے پہلے بھی صورتحال ہوتی تھی اور ان کو بڑی محنت سے ایک سائفر کے تحت ان کو لایا گیا ایک بیرونی حکم پہ، تو ان کو مسلط کیوں کیا گیا اور اتنے نااہل لوگوں کو؟ اب ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ لاوا کیسے پکتا ہے، تو لاوا ایسے ہی پکے گا جب آپ کے لاکھوں لوگ جن کے گھر بار برباد ہو گئے اور وہ آ گئے ہیں سڑکوں پہ، اور وہ بیچارے اس وقت بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، سفید پوش لوگ ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ پھر اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام ہی نہیں ہے۔ تو جناب یہ جتنے بھی کرپشن کے سکینڈل آئے ہیں، چینی کا پہلے سکینڈل آیا، اس سے پہلے گندم کا آیا، گندم کو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو آیا جی وہ معمولی تھا، وہ 1200-1400 ارب روپے کا تھا، وہ کہاں سے آیا؟ 2200 ارب روپے کا، 2200 ارب روپے کا سکینڈل تھا، اور اس کا آپ نے کہا کہ وہ کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے۔ پھر چینی کا معاملہ دوبارہ سر اٹھایا، چینی کا سکینڈل اتنا بڑا ہے، اس پہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت چینی 200 روپے سے زیادہ ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں اور لاکھوں ایکڑ اراضی کھڑی فصلیں چاول کی، کپاس کی اور مکئی کی، سب کے سب اجناس کی، دالوں کی، وہ سب برباد ہو چکی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو قحط آنا ہے اس کا کبھی تصور کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ کرپشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کرپشن نہیں ہے کہ ایک ملکہ رانی کے لیے اور اس کے عزیز و اقارب کے لیے اور نوکرانیوں کے لیے طیارہ جو ہے ایئر فورس 1 جائے جاپان، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، اور وہاں سے سیر کروا کے لے کے آئے ساروں کو، اور جس کا ایک یک طرفہ کرایہ جو ہے وہ تقریباً 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اور 3 کروڑ جانے کا اور 3 کروڑ آنے کا 6 کروڑ روپیہ آپ نے لٹا دیا، تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ اس لیے اب جو عوام ہیں وہ سر بالکل آپ کو میں بتا دوں کہ تپے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ جن عاصم منیر صاحب سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ کسی اور سے سوال نہیں کر رہے، جن عاصم منیر صاحب سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جو مسلط کیے ہیں لوگ ان کو، آپ کو کیا فائدہ ملا، اور پاکستان کے عوام کو برباد کر کے آپ کو کیا ملا؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ عمران خان کو اندر رکھنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے کارکنان کو، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس سچویشن میں میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور عوام کا سیلاب جو ہے وہ اگر امڑ آیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے عوامی سیلاب کا، اور جو کچھ ہو چکا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، اب میرا نہیں خیال کہ وہ اس حد تک سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ اب تو ہر شہر ہر گھر میں جو ہے وہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری پہنچ چکی ہے، اور اس سیلاب کے بعد تو بہت ہی المناک المیہ جو ہیں انہوں نے جنم لینا ہے۔ اور گزشتہ مالی سال کے دوران اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے 11 ماہ میں 7.8 ارب ڈالر خریدے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے قائم مقام ڈپٹی گورنر کے مطابق اگر ڈالر خریدنا بند کر دیے جائیں تو روپیہ مضبوط ہو جائے گا، اور اگر یہ نہ خریدے جاتے تو افراط زر کی شرح شاید کم ہوتی۔ یہ ایک رپورٹ ہے۔